الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين محترم بھائیو، سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون اور دستور کا ذکر کیا ہے، جو قانون کے اس زمین پر اس وقت سے رائج اور نافذ ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اور وہ قانون ابتلا اور قانون آزمائش۔ قرآن مجید نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمان کا دعویٰ کرنے پر وہ بنا آزمائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد آزمائش ضرور آئے گی، امتحان ضرور آئے گا، ابتلا آزمائش کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس لیے کہ آزمائش ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کو آزمایا ہے، ہر امت ابتلا و آزمائش کے دور سے گزاری گئی۔ اس دنیا میں جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اہل ایمان کا امتحان سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دنیا میں سب سے سخت آزمائش اور سب سے سخت امتحان انبیاء و رسول علیہم السلام کا ہوتا ہے۔ پھر جو شخص نیکی اور تقوی میں جتنے زیادہ اونچے رتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ اس لیے کہ آزمائش سے ہی مومن اور منافق میں تمیز ہوتی ہے۔ آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے، کون ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ امتحان اور آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد مومن صبر کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، مرضی مولا ازہما اولا کہہ کر تقدیر سے راضی رہتا ہے۔ اور جبکہ جو منافق ہوتا ہے، ضعیف الایمان ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کی بے اطمینانی اور بے صبری کی شکل میں اس کا نفاق ظاہر ہوتا ہے یا اس کے ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ تو ابتلا اور آزمائش کا ایک مقصد مومن اور منافق میں تمیز کرنا، اور کون ایمان کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہے، کون ضعیف الایمان میں ایمان ہے، اس میں تمیز کرنا۔ اور آزمائش کا دوسرا مقصد مومن کے درجات کو بلند کرنا، مومن کے مراتب کو بلند کرنا۔ زندگی میں جو مصیبتیں مومن پہ آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، جو ٹینشن آتے ہیں، جو غم ملتے ہیں، جو رنج لاحق ہوتے ہیں، بسا اوقات
اس سے مومن کے مراتب بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، وہ جنتی ہوتا ہی ہے، لیکن آزمائشیں آ کر اسے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پہ فائز کر دیتی ہیں۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بمكروه حتى يبلغه إياها، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کو جنت کا ایک اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، جنت کے ایک اعلیٰ مقام پہ فائز کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے پاس اتنا عمل نہیں ہوتا، اتنی نیکیاں نہیں ہوتی کہ جن نیکیوں سے وہ جنت کے اس اعلیٰ مقام کا حقدار بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے مومن پر مصیبتیں لاتا ہے، آفتیں لاتا ہے، ایسے مومن کی زندگی آزمائشی زندگی بن جاتی ہے، قدم قدم پہ آزمائش کے مرحلے آتے ہیں، زندگی میں اسے ٹینشن ملتے ہیں، اور وہ صبر کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے آزمائشوں پہ صبر کرتا جاتا ہے ویسے ویسے عند اللہ اس کے مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کتنے اصحاب ایمان ہوتے ہیں، کتنے ایسے مومن بندے ہوتے ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، لیکن ان کی زندگیاں پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ اللہ کے یہ بندے حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، ستایا نہیں، لیکن ان کی زندگی آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، گھر میں حادثات ہو رہے ہیں، رنج و غم لاحق ہو رہے ہیں۔ دراصل ایسے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ان اہل ایمان کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اس لیے آزمائش سے ایسے بندے کو گزار رہا ہے۔ ہماری سوچ بسا اوقات بڑی غلطی کرتی ہے، کسی پر بھی آزمائش آتے دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برا شخص ہے، یہ برا انسان ہے، اس نے کوئی برائی کی ہے۔ یہ سوچ کسی حد تک صحیح ہے، ہم اپنے بارے میں یہ سوچ رکھیں، ہم پر کوئی بھی مصیبت آئے پر سب سے پہلے سوچنے کا انداز ہمارے بارے میں یہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو جس کی سزا ہمیں مل جا رہی ہے اس مصیبت کی شکل میں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری نگہبانی کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب ہم آزمائشیں دیکھیں، یہ اس بات کی علامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ ہے جس کے مراتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر رہا ہے اور بلند کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش کس شکل میں آتی ہے، کس کس صورت میں آتی ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھو آزمائش کس کس شکل میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں، اے اہل ایمان، ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایمان والوں کی زندگی میں آزمائش نہ نہیں ہو سکتا، آئے گی، ضرور آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ کہا کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اور ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے، دشمن کا ڈر لاحق ہوگا، امراض و علل کا ڈر لاحق ہوگا، مختلف قسم کے خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ والجوع، بھوک کے ذریعے آزمائے گا، فقر و فاقے کے ذریعے آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال و دولت میں کمی کر کے آزمائے گا۔ ہم محنت کریں گے، آمدنی نہیں ہوگی، بزنس کریں گے، بزنس سیٹ نہیں ہوگا، مال و دولت میں کمی ہوگی، مال میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ میں آزمائے گا۔ والانفس، جانوں میں کمی کر کے آزمائے گا، گھر میں حادثات ہوں گے، انتقال ہو جائے گا، کسی ننھے معصوم کا انتقال ہو جائے گا، کسی جوان کا انتقال ہو جائے گا، کسی معزز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے گا۔ والانفس والثمرات، اسی طرح پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ تم کھیتی باڑی کرو گے، محنت کرو گے اور بارشیں نہ ہوں گی، تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، یا بارشیں زیادہ ہو جائیں گی، تمہاری فصلیں غرق ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آزمائش میری سنت ہے اور میں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی شکل میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان آزمائشوں میں کھرے اتریں، کامیاب ہوں۔ اور کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ کہا وبشر الصابرین، کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو صبر کرنا جانتے ہو، اور جن کی زندگی میں صبر ہوتا ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی جانب ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ ابتلا اور آزمائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس سے امتحان اور آزمائش کے اسباب کو اس سے قریب کر دیتا ہے، برائی پر اسے پورا کنٹرول عطا کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ وہ غیب کے عالم میں مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں، بن دیکھے مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب آزمانا چاہتا ہے تو آزمائش کے اسباب قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال کے ذریعے سے آزمانا چاہے گا، مال کے ذریعے سے جب آزمانا چاہے گا اس کے سامنے حرام طریقے سے مال کمانے کے 10 موقع آئیں گے، اللہ جو موقع فراہم کر کے دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ کسی کو اللہ عورت کے ذریعے آزمائے گا، عورت کے فتنے میں مبتلا کر کے آزمائے گا، کسی کو اللہ عہدہ و منصب اور اقتدار کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے بھی آزمانا چاہتا ہے آزمائش کے اسباب کو بندے سے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی جانب کئی جگہ اشارہ کیا۔ بنو اسرائیل کی ایک بستی تھی، بنو اسرائیل کی ایک بستی تھی مچھیروں کی، مچھلی کا شکار کرنے والے کی۔ انہیں منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے، انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، بنو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، اور انہیں حکم تھا کہ 6 دن اتوار سے جمعہ تک شکار کرتے رہو، لیکن جو ہفتے کا دن یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، ہفتے کے دن عبادت نہیں کرنا۔ اللہ نے آزمانا چاہا۔ آزمائش کیسے ہوئی کہ 6 دن، جن 6 دنوں میں شکار کرنا جائز ہوتا تھا، مچھلیاں سمندر میں کافی دور چلے جاتی تھی اور ان لوگوں کو شکار کرنے میں بڑی محنت ہوتی تھی۔ لیکن جو ہفتے کا دن ہے، جس دن شکار کرنا منع ہے، اسی دن مچھلیاں ساحل سمندر پہ آتی تھیں اور اچھل کر دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ دیکھو اللہ آزماتا ہے تو اسباب کو کیسے قریب کرتا ہے۔ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی، جس دن شکار کرنا منع ہے، ساحل سمندر پہ آتی تھیں، بالکل کنارے آتی تھیں اور پانی میں اچھل کر دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ آزمانا چاہا اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں کی ایک جماعت ناکام ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ ہفتے کے روز جاتے، سمندر سے جو نالیاں نکالتے، ہر نالی کے ساتھ ایک ایک گڑھا بنا دیتے۔ ظاہر بات ہے جب نالیاں بنے گی، گڑھا ہوگا، نالیوں سے پانی آئے گا، پانی آ کر گڑھے میں گرے گا، اور جب پانی آئے گا تو پانی کے ساتھ کنارے آئی ہوئی مچھلیاں بھی آئیں گی اور مچھلیاں بھی گڑھوں میں گریں گی، اور اتوار کے روز جا کر ان گڑھوں سے مچھلیوں کو نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے روز شکار نہیں کیا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، آزمائش کے اسباب کو بندے سے قریب کرتا ہے۔ احرام پہن کر جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام پہن لیتا ہے حج کے لیے، احرام کی حالت میں بری جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، کسی بھی پرندے کا، کسی بھی خشکی کے جانور کا شکار کرنا منع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن نے خطاب کر کے کہا، جب صحابہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، شکاری پرندوں کے ذریعے، شکاری جانوروں کے ذریعے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں، قرآن مجید نے 7ویں پارے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ جب تم احرام کی حالت میں جاؤ گے، ہم تم کو آزمائیں گے، شکاری پرندوں کے ذریعے سے، شکاری مخلوقات کے ذریعے سے، شکاری جانوروں کے ذریعے سے، وہ تمہارے بالکل قریب آئیں گے اور آسانی سے تم ان کا شکار کر سکو گے۔ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔
چنانچہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم احرام پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، پرندے اتنا قریب آ کر بیٹھتے تھے ہم سے کہ تیر چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہم میں سے کوئی شخص اگر ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ سے پرندے کو پکڑ لے، اتنا قریب آتے تھے پرندے. معلوم ہوا اللہ کا قانون ہے ہمیشہ سے یہ، بندے کو جب آتا ہے آزمائش کے اسباب کو قریب کر دیتا، کیونکہ اصل تقوی یہی ہے. تقوی کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ برائی پر کنٹرول ہو اور پھر انسان برائی سے بچے. یہ کوئی تقوی نہیں کہ انسان صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے اور وہ کہے کہ آج میں نے اپنی نظروں سے کسی کو نہیں دیکھا، کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھا. الحمدللہ آپ مسجد میں عبادت کرتے رہے، بڑی بات ہے، مگر یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے آپ بازار میں بزنس کریں، کاروبار کریں، چلتے پھرتے رہیں اور فتنوں کی جگہ رہ کر اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں. جہاں برائی کے ہزار موقع ہوتے ہیں وہاں انسان اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے، یہ کمال ہے. اسی لیے بنو اسرائیل کے 3 اشخاص کا جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ وہ جا رہے تھے، بنو اسرائیل کے 3 اشخاص، بارش ہوئی، ایک غار میں پناہ لی اور غار کے اندر کیا گئے، ایک بڑی چٹان آئی، غار کے دہانے پہ بیٹھ گئی اور ایسی چٹان کی جو ہٹنے والی نہیں. ان تینوں کے اندر ہٹانے کی طاقت نہیں. ان تینوں کو موت اپنی نظروں کے سامنے نظر آنے لگی. ان تینوں نے مل کے یہ طے کیا کہ اس مصیبت سے ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بڑا عمل، بڑی نیکی ہی بچا سکتی ہے. ان میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی کی بڑی سی بڑی نیکی کو یاد کر کے اس کے وسیلے سے دعا کی. اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا، پروردگارا میری ایک چچازاد بہن تھی جس سے میں برائی کرنا چاہتا تھا، وہ بڑی نیک تھی، تیار نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ فقر و فاقہ اسے لاحق ہوا، میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئی. میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے پیسے ضرور دوں گا، تیری مدد ضرور کروں گا، شرط یہ ہے کہ پہلے میری خواہش پوری کرنا. پروردگارا تو جانتا ہے کہ وہ راضی ہو گئی، مجبوری میں راضی ہو گئی. میں اس کے پاس گیا اور مجھے اس پر پورا کنٹرول حاصل ہو گیا تو اس نے مجھے تیرا خوف دلایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرنا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرنا. پروردگارہ تو جانتا ہے کہ اس میری چچازاد بہن پہ پورا کنٹرول حاصل ہونے کے بعد جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، محض تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے اس وقت برائی نہیں کی. پروردگارہ یہ نیکی، یہ عمل اگر تیرے خوف سے میں نے کیا ہے، آج اس نیکی کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگارہ مجھے اس مصیبت سے نجات دینا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا. تو دیکھو ابتلا اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ برائی کے اسباب کو انسان سے قریب کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون واقعی معنوں میں ڈرتا ہے. جو مومن ہے وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، ہزار اسباب ہو لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچائے ہوئے چلتا ہے. اور جو ضعیف الایمان، کمزور اور منافق ہوتا ہے وہ ان مصیبتوں میں اور ان فتنوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے. زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو 2 امتحانات سے گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو 2 امتحانات سے گزارتے ہیں، یا تو شکر کا امتحان یا تو صبر کا امتحان. یا تو بندے کے جذبہ صبر کا امتحان ہوتا ہے یا بندے کے جذبہ شکر کا امتحان ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں کسی کو خوشیاں عطا کی ہیں، مسرتیں عطا کی ہیں، شادمانیاں عطا کی ہیں، اولاد عطا کیے ہیں، تجارت و کاروبار میں برکت عطا کی ہے، تو ایسے شخص کے جذبہ شکر کا امتحان ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی میں مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، رنج و غم عطا کیے ہیں، ایسے شخص کے جذبہ صبر کا امتحان ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کا انتخاب بندوں میں سے امتحان شکر کے لیے کرے اور کس کا انتخاب بندوں میں سے امتحان صبر کے لیے کرے. وہ اس کی مرضی، اس کی مشیت. آپ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہم السلام میں آپ کو دونوں نمونے نظر آئیں گے، شکر کے نمونے بھی، صبر کے نمونے بھی. ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مملکت عطا کی تھی. ان کا اقتدار، ان کی حکومت، ان کا اختیار نہ صرف انسانوں پر، جنات پر چلا کرتا تھا. پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، ہواؤں کی دوش پہ چلا کرتے تھے، ہوائیں ان کے اشاروں پہ چلا کرتی تھیں. ان کے شکر کا امتحان تھا. تو دوسری طرف ایوب علیہ السلام کا نمونہ ہمیں نظر آتا ہے جن کی زندگی ابتلا اور آزمائش میں گزری.
قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء میں ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو ایوب کو جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، آواز دی، کہا پروردگارا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی تھی، مال عطا کیا تھا، بیوی بچے عطا کیے تھے، تندرستی عطا کی تھی، لیکن جب آزمانا چاہا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں چھین لی، مال چھین لیا، مال لے لیا ان سے، صحت اور تندرستی لے لی ان سے، اس قدر بیمار ہوئے، اس قدر بیمار ہوئے، بعض روایتوں کے بموجب ایوب علیہ السلام کا سارا بدن زخمی ہو گیا، سارے بدن میں پھوڑے نکل گئے، اور بعض اسرائیلی روایات کے مطابق ان زخموں میں حتیٰ کہ کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آزمائش کا یہ مرحلہ بڑا طویل تھا، تقریباً 17 سال تک ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا رہے، مگر کبھی اپنی زبان پہ حرف شکایت نہیں لایا۔ قرآن مجید کہتا ہے یاد کرو میرے بندے ایوب کو، اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا۔ تو آزمائش میں انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے، اور مومن کی شان ہوتی ہے مومن صبر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اور ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوتا ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر مومن کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی آسانی لاحق ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور مومن کو اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، ٹینشن لاحق ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صبر اتنی بڑی نیکی ہے، قرآن نے کہا بشر الصابرین، اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اجر عظیم کی بشارت دے دو، جنت کی نعمتوں کی بشارت دے دو، جنت کے اعلیٰ مقامات کی بشارت دے دو۔ کل قیامت کے روز صبر کرنے والے اتنے اعلیٰ مقامات پہ فائز کیے جائیں گے، اتنی نعمتیں انہیں ملیں گی کہ جن لوگوں نے زندگی میں صبر نہیں کیا وہ عش عش کرتے رہ جائیں گے، تمنا کرتے رہ جائیں گے، وہ کہیں گے کاش۔ حافظ ضیاء المقدسی نے اپنی حدیث کی کتاب المختارہ میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے روز جب مصیبت زدہ انسانوں کے درمیان جو اہل ایمان دنیا میں مصیبت زدہ تھے، وہ اہل ایمان، وہ مسلمان جن کی زندگی میں ٹینشن آئے تھے، بیماریاں آئی تھیں، غم آئے تھے، رنج آئے تھے، کاروبار ٹھپ ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے بندے نیک تھے، متقی تھے، جب ان کے درمیان حشر کے میدان میں ان کا اجر و ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا تو ان کے عظیم اجر و ثواب کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں آرام سے رہے، چین سے رہے، سکون سے رہے، جن کی زندگیوں میں مصیبتیں نہیں آئی، وہ تمنا کریں گے اور حسرت سے کہیں گے کاش کہ دنیا میں بھی ہم پر بھی ایسی مصیبتیں گزرتی، کاش دنیا میں بھی ہماری زندگیاں مصیبت کی زد میں ہوتی، کاش دنیا میں ہمیں اتنی تکلیف ہوتی کہ جتنی تکلیف اگر کسی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں قینچیوں سے تو جتنی تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے، کاش ہم کو ایسی تکلیف ہوتی کہ ہم بھی آج اس عظیم اجر و ثواب سے بہرہ مند ہوتے جو عظیم اجر و ثواب کے ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کو مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم خوشخبری ہے ان مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے، ان مصیبت زدہ اہل و ایمان کے لیے جنہیں بیماریوں نے پریشان کر رکھا ہے، جنہیں زندگی کے مختلف ٹینشنوں نے پریشان کر رکھا ہے، جنہیں بزنس کے نقصان نے پریشان کر رکھا ہے، جنہیں فیملی میٹر نے پریشان کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے اہل ایمان کے لیے جو ہزار مصیبتوں میں مبتلا ہو کر ایمان اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کل ان کے اجر و ثواب ان کے مقامات اور مراتب کو دیکھ کر اور سارے لوگ جو امن و عافیت میں رہے تمنا کریں گے کاش ہماری زندگیاں بھی انہی آفتوں میں گزرتی، انہی مصیبتوں میں گزرتی۔ مشہور حدیث ہے، ایک صحابیہ، کالی کلوٹی صحابیہ، حبشی النسل صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں
اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ نصرہ، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک بیماری لاحق ہوتی ہے، مجھے ایک مرض لاحق ہوتا ہے، ایک مرض کا حملہ ہوتا ہے، جب اس مرض کا حملہ ہوتا ہے تو میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، پچھاڑی جاتی ہوں، جسے آج مرگی کا مرض کہا جاتا ہے، بڑا خطرناک مرض، کب اس کا حملہ ہو جائے، کہاں ہو جائے، کہاں نہیں جا سکتا۔ آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ مرض مجھے لاحق ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی وان شئتی صبرتی ولک الجنہ۔ آپ نے صحابیہ سے کہا دیکھو میں تمہیں دو باتوں کا اختیار دیتا ہوں، پہلا اختیار یہ ہے چاہو تو میں تمہارے حق میں شفا کی دعا کر دوں گا، جیسے تم درخواست کر رہی ہو تمہیں شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دوسرا اختیار اور دوسرا چوائس یہ ہے کہ میں تمہارے حق میں شفا کی دعا نہیں کروں گا، اس مصیبت پہ صبر کرنا، مرض کی اس تکلیف پہ صبر کرنا، اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابیہ نے کیا کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کی زبانی مجھے جنت کی گارنٹی مل رہی ہے تو پھر میں بیماری کی تکلیف پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے، دعا مت کیجئے۔ اللہ اکبر، مجھے جنت چاہیے۔ کیسے مل رہی ہے جنت ان کو؟ بیماری کی تکلیف کو برداشت کر کے مل رہی ہے۔ کتنی تسلی ہے اس حدیث میں ان اہل ایمان کے لیے جن کی زندگیاں بیماریوں سے دوچار ہوتی ہیں۔ شریعت نے سبحان اللہ اہل ایمان کے سلسلے میں یہاں تک فرمایا بندہ مومن کو اگر ایک چونٹی بھی کاٹتی ہے، چونٹی کی کاٹ کی جو تکلیف ہے اس سے بھی بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مومن کو زندگی میں کوئی بھی ٹینشن لاحق ہو، ذرا بھی غم لاحق ہو، اس غم کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ غور کرو، چونٹی کی کاٹ سے گناہ معاف ہوں، زندگی کے معمولی سے رنج اور غم سے گناہ معاف ہو، تو ایسے بڑے بڑے امراض جن کی تکلیف ناقابل بیان ہوتی ہے، ذرا سوچو کہ آخر اس سے کتنے گناہ معاف نہیں ہوتے ہوں گے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور اپنے پاس پاکیزہ حالت میں انہیں بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں، ٹینشنوں میں اور آفتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس طرح ابتلا اور آزمائش کائنات کا ایک قانون ہے، کائنات کا ایک دستور ہے۔ آزمائش مختلف شکلوں میں آئے گی، صورتوں میں آئے گی، بندہ مومن کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ ہاں یاد رکھنا، اللہ سے مصیبت مانگنا نہیں، لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرنا اور صبر کی توفیق مانگنا۔ اور آپ کو جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ مصیبت کی تکلیف میری آخرت کو بہتر کرتی ہے، مصیبت کا ٹینشن میری آخرت کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، جب یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے تو مصیبت میں صبر کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو، انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو درد ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو میں تڑپ رہا ہوں، ایک ایک منٹ میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، ایسے صبر میں انسان کو بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن ان مقامات سے، ان اعزازات سے وہ شخص محروم رہتا ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہو، جو ضعیف الایمان ہے، جو کمزور ایمان والا ہے، یا جس کے دل میں نفاق ہے، یا جس کے دل میں شک ہے، یا جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، وہ ان اعزازات سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی ٹینشنوں میں گزرتی ہے، اور آخرت کا تو کیا کہنا، آخرت تو ہمیشہ ان کی ٹینشنوں ہی میں گزرے گی۔ رب العالمین سے بہرحال دعا ہے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں آنے والے ہر امتحان میں رب العالمین ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں جو بھی مصیبت اس کی مرضی سے، اس کی مشیت سے ہم پر آتی ہے، رب العالمین ہمت سے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔